سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الخالق مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جب نعمت نصیب ہو تو اس کو شکر جو ہے لازم ہے، اور شکر اس کا جو ہے نعمت کا اس وقت ادا ہوتا ہے جس وقت اس نعمت کا انسان حق ادا کر دے، اس نعمت کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس نعمت کا حق ادا کرے تو پھر اس کا شکر ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نعمت کا شکریہ کا طریقہ ہے۔ مثال اس کی سمجھاؤں آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت دیتا ہے، حلال کمائی سے اس کو دولت نصیب ہوتی ہے، تو یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اس کا حق ادا کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے؟ اس کا شکر کریں گے۔ شکر کا کیا طریقہ ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کیا جائے گا۔ جیسے دولت دی ہے، اس دولت کا حق ادا کریں گے کہ جس وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں دولت دی ہے، کیوں دی ہے یہ سمجھیں گے پہلے، اور پھر حق ادا ہوگا۔ تو اگر اس دولت کو جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے صحیح مصرف پہ استعمال کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حلال جگہوں پہ اس کو خرچ کرتے ہیں، اپنی بیوی بچے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ہم نے اس دولت کا حق ادا کر دیا اور شکر بھی ادا کر دیا۔ یہ طریقہ اللہ نے ہمیں اولاد دی، اب اولاد کا ہم نے حق ادا کرنا ہے تاکہ شکر ادا ہو جائے۔ تو اس اولاد کا حق کیسے ادا کریں گے کہ ان کی اگر ہم نے پرورش کی اور ان کی ہم نے حفاظت کی، دین کی، ان کو ہم نے پرورش کر کے پالا اور ان کے لیے اچھی قسم کے اخلاق پیدا کیے، کوششیں کی، تو اس طرح جو اولاد کا جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا ہم نے حق ادا کر دیا اور اس اولاد کا شکر بھی ادا ہو گیا۔ تو یہ ہے طریقہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ زبان سے نہیں ہوگا شکر جب تک اس نعمت کا حق انسان ادا نہیں کرے گا۔ مثلا مجھے دولت دے دی، بہت شکر ہے جی اللہ کا، بہت شکر ہے اللہ نے مجھے بہت دولت دے دی، لیکن اس کا حق ادا نہ کریں، ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں دولت کو، تو اس کا شکر ادا نہیں ہوا۔ اس وقت ادا ہوگا جس کو ہم صحیح طریقے سے صحیح مصرف پہ اس نعمت کو خرچ کریں گے جو اس کا حق ہے۔ کہا اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ ایک بہت بڑی نعمت سے ہم اس وقت سرشار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، مرد بچے عورت سبھی الحمدللہ آج کل اس نعمت سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں ہم لوگ، اور وہ ہے رمضان مبارک۔ الحمدللہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ ایسی خوبصورت نعمت سے نوازا اللہ پاک نے کہ برکتیں ہیں اس میں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی مغفرتیں ہیں، یعنی
اس قدر انعامات اللہ نے اس ماہ کے اندر انسان کے لیے رکھ دیے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان فرماتے ہیں، مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنے مواعظ میں کہ جس وقت رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے آسمانوں کے جو جنتوں کے دروازے ہیں تمام دروازوں کو اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ بالکل عام ہو جاتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اس جنت کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ دروازے اس وقت تک کھلے رہتے ہیں پہلے رمضان سے آخری رات تک۔ رمضان کے دروازے اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا، جنت کے کھلے ہیں انسان کے لیے۔ ان راتوں کے اندر انسان عبادت کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ہے کہ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سجدے پر، وہ تو معلوم ہے آپ کو کہ اس کا درجہ نفل کا درجہ فرض پر پہنچ جاتا ہے، اتنا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا کرم پہ کیا ہے۔ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں انسان، ایک سجدے پر۔ اور حدیث کے لفظ ہیں کہ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سرخ یاقوت کا ایک محل جنت میں آدمی کا قائم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی محل کی جو تصویر کی ہے وہ یہ ہے کہ 60,000 دروازے ہیں اس محل کے، اور اس کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ تو اللہ جو کی ہوگی اس کے تو جنت کے مطابق۔ ایک درخت اس جنت میں اللہ پاک لگاتا ہے اس انسان کے لیے، وہ اتنا بڑا وسیع درخت ہوگا کہ 500 سال تک انسان چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں جلد پہنچنا ہے الحمدللہ وہاں پر، بہت جلدی، یہ دور کی باتیں نہیں ہیں، بہت قریب ہے ہماری یہ چیزیں۔ گھر دور ہے لیکن یہ بہت قریب ہے الحمدللہ، یاد رکھیں۔ اور اتنا بڑا کرم دیکھیں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے جو ہیں ہر مسلمان آدمی کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے رمضان کی۔ آپ دیکھیں، یہ چھوٹا سا نقشہ آپ کو دیا ہے، مطلب بہت احادیث ہے رمضان کی افادیت پر۔ یہ ہے رمضان کی برکت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رمضان جو ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ میں جس سرچ کیا آپ ہر نعمت کا شکر ادا ہوگا تو کام بنے گا۔ تو شکر ادا کب ہوگا؟ جب ہم اس نعمت کو سمجھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے۔ یہ ہمیں کیوں دیا اللہ پاک نے رمضان؟ نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے یا عبادات کے لیے؟ تو سارا سال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سارا سال پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، عمرے حج بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ہمیں مفہوم کیا ہے اس کا رمضان کا؟ اللہ پاک نے نعمت دی ہے۔ جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رمضان ہمیں ملا کیوں ہے تو ہم اس کا حق ادا کیسے کریں گے، اس کو شکر کیسے کریں گے؟ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ اولاد دی کیوں ہے تو اولاد تو پھر ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اگر پتہ ہے اولاد مجھے اس لیے دی ہے تو ہم اولاد کی پرورش صحیح کریں گے۔ تو اسی طرح یہ نعمت جو اس وقت ہمارے پاس ہے، 15 دن تو چلے گئے، اگر ہم نے اس نعمت کو نہیں سمجھا، الحمدللہ ہر ایک نے سمجھا ہوگا، یہ تو میں ریمائنڈر کر رہا ہوں بات، ہر آدمی سمجھتا ہے، لیکن آج اس کی بات بھی سن لیں تھوڑی سی، یہ بھی گزارش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، خود بھی اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھے کیا ہے رمضان کو۔ ہمارے مفہوم میں زیادہ یہی ہے، عبادت کرو، خوب قرآن تلاوت کرو، الحمدللہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ وجہ تو نہیں ہے رمضان کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر ہم نے فرض کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تم پر یہ روزے فرض کیے۔ یہ اہمیت بتائیے کہ اتنا اہم عبادت ہے یہ کہ یہ فرض کے درجے پر ہم نے رکھا اس عبادت کو۔ اور فرض تو بہت بڑی چیز ہے۔ فرض وہ ہے جس کو آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اٹل ہے یہ انسان کے اوپر کہ تم نے کرنا ہے، بس ختم، اس میں کوئی چوائس ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں فرض۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کسی فرض پر بھی۔
بالکل. اور اگر اس نے کوتاہی کی تو آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ اس فرض کی کوتاہی کرنے پر اللہ کس قدر ناراض ہوں گے انسان سے، کہ میں اس کو حکم دے رہا ہوں اور حکم بالکل ماننے والا حکم ہے، مضبوط حکم ہے اللہ کا، گنجائش نہیں، تو اس پہ انسان عمل نہ کرے تو اس کا اندازہ خود لگا لیں کہ اس پر کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب ہوگا. جیسے فرائض میں ہماری سب سے پہلے نماز ہے، یہ چوائس تو نہیں ہمارا. آسانی سے ہم کہتے ہیں نہیں جی بس سستی ہوتی ہے، پڑھ نہیں سکتے یا پڑھا نہیں جاتی یا اور بہانے ہم لگا دیتے ہیں، اس جگہ پہ کھڑے ہیں، فلاں کام ہے فلاں کام ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے، اٹل ہے، حکم ہے کہ تم نے کرنا ہے، قسم، بس ختم. اس کو آپ ٹال ہی نہیں سکتے. اور جو یہ کام نہیں کرے گا وہ تصور بھی نہ کرے کہ اللہ اس سے ناراض نہیں ہے. یہ تو قرآن برا پڑھا ہے، پتہ ہے، ابتدائی یہاں سے ہوئی ہے. شیطان دیکھیں نا، آپ حکم دیا تھا اس کو سیدھا کر، اس نے نہیں کیا سیدھا، ایک حکم نہیں مانا. اور ہم ہر 5 وقت کا حکم نہ مانیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کہیں جی ہمارے گھر میں برکتیں ہیں، ہماری اولاد صالح ہو، ہمارے ہاں یہ پریشانیاں نہ ہو، مصیبت نہ ہو. یہ تو کچھ سزا، یہ تو کوئی سزا ہی نہیں ہے. یہ کوئی سزا نہیں ہے کہ بھئی اگر ہم نماز نہ پڑھیں اور ہمیں بہت زیادہ ہمارا کاروبار چل جائے، مکان چل جائے یا خوب ماشاء اللہ رونقیں لگی ہیں تو ہم سمجھیں کہ بغیر نماز پڑھے یہاں پہ بہت اللہ کا فضل ہو رہا ہے. نہیں، یہ تو اللہ نے جو برابر رکھا ہے سب کے لیے. تو آپ ارد گرد دیکھ لیں، جو نہیں مانتے اللہ کو ان کے پاس بھی ہے. یہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، ہر مرد کا، کہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو ہم پکڑے گئے، جکڑے گئے، ہم پر عذاب اور اللہ کے غضب نازل ہو چکے ہیں. صرف اللہ ہمیں یہ ڈھیل دے رہا ہے کہ ہم اس اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے. یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں تھوڑی ڈھیل دے رہے کہ اب یہ توبہ کریں اور میرے اس حکم کو مانیں. ہر حکم جو فرض جس کو کہا جاتا ہے وہ اللہ کا ایسے ہی حکم ہے. تو یہ بیچ میں سے ایک حکم اللہ کا کہ یہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے. اتنی اہمیت بتائی اس کی. اور دوسری اہمیت یہ بتائی اس عبادت کی کہ یہ ہے کہ یہ صرف تمہارے پر نہیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے قوم آئی ان پہ بھی ہم نے یہ روزہ رکھا تھا. پتہ چلا کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے روزہ. اتنی اہمیت یہ کیا ہے؟ اصل سے چل رہا ہے یہ کام تو پچھلی قوموں پہ رکھا گیا تھا. تو اس رمضان اور روزے کی اہمیت یہ بتاتی ہے کہ اس کا جو مقصد ہوگا کتنا عظیم مقصد ہوگا. صرف عبادت تک نہیں ہے، یہ کتنا عظیم اس کا مقصد ہوگا جو ہم سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی یہ چیز رکھی ہے کہ فرض کیا، پھر تمام قوموں پہ فرض کیا اور فرض کرنے بعد پر لازمی انسان پہ کیا اور پھر اس کے انعامات اتنے رکھے اس پر. تو یہ کتنی بڑا اس کا حق ہوگا، اس کی کتنی بڑی ریزن ہوگی، کتنا عظیم چیز ہوگی یہ. بتایا صرف عبادت تک نہیں، کیا ہے ایسی کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم، جیسے پہلے قوم پر ہم نے فرض کیا. کیا؟ لعلکم تتقون، کہ یہ جو سب کچھ لوازمات ہم نے کی ہیں، یہ 30 دن تمہیں دیے ہیں، یہ روزے تمہیں دیے ہیں، فرض ہم نے کیے ہیں، یہ انعامات، یہ محلات جو ہم نے بنانے ہیں، یہ سب کچھ جو انعامات تمہیں دیے ہیں، دینے ہیں، ہر سجدے پہ جو ہم نے اتنا ثواب رکھا ہے اس وقت رکھیں گے لعلکم تتقون، جس وقت کہ تم با اخلاق انسان ہو جاؤ گے، اندر اور باہر سے پاک ہو جاؤ گے، تب یہ انعام ملیں گے. یہ مفہوم ہے رمضان کا. عبادت نہیں، کیا کرنا ہے ہم نے رمضان میں؟ کہ ہمیں رمضان اللہ پاک نے دیا ہے کہ تمہارے اخلاق بلند ہو جائیں، سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ، باطن اور ظاہر تمہارا پاک اور صاف ہو جائے. وہ ہوتا ہے اسلام، وہ ہے مسلمان کہ جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر سال یہ ہمیں ریمائنڈ کراتے ہیں یہ رمضان دینے کے بعد کہ تم جس چیز کو اسلام اور ایمان سمجھ رہے ہو شاید تم بھول چکے ہو کہ تم جو فضولیات کرتے ہو سارا سال ادھر ادھر زبان سے، ہاتھ سے، گناہوں سے، دھوکہ داری سے، فضول باتوں سے، اور کہتے رہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈر دیتا ہے ہر سال رمضان کی شکم 30 دن کہ تمہیں میں یہ ریمائنڈر دے رہا ہوں، یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ تمہارا مقصد عبادات نہیں بلکہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اخلاقیات ہے. اصل مسلمان کہلانے کا وہ انسان حقدار ہوتا ہے جس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اخلاق اور اسلام یہ 2 چیزیں ہیں ساتھ، یاد رکھیں اتنی اہمیت اخلاق کی.
اب سمجھ جائیں کہ کتنی بڑی عبادت ہے یہ اخلاق کو سنوارنا، اخلاق کو بنانا، یہ باطنی تزکیہ کرنا، اپنے باطن کو سنوارنا فرض عین ہے۔ یہ اصلاح کرنا اندر کی جو ہے، تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض عین ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح میرے سے گالی چھوٹ جائے، میرے سے نگاہ صحیح ہو جائے، میں کسی کے فراڈ نہ کر سکوں، میں کسی کے ظلم نہ کر سکوں، میں کسی سے زیادتی نہ کروں، میں کسی کے ساتھ حق اس کا پورا ادا کروں۔ اگر کوئی انسان اس پہ کوشش کر رہا ہے، سبحان اللہ، یہ بہت درجے کی عبادت کر رہا ہے، اتنے درجے کی عبادت کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے پورا رمضان ہمیں دیا ہے۔ اب ہم رمضان میں اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنی نوافل پڑھ لیے، اتنے تراویح پڑھ لیے، سب کچھ پڑھ لیا، الحمدللہ عبادت کر لی، لیکن جو رمضان کا مقصد ہے کہ زبان سے وہی گالیاں، وہی بکواس، وہی دھوکہ، وہی فراڈ، وہی غیبتیں، وہی چغلی، لعلکم تتقون، کچھ بھی نہیں ملا انسان کو۔ یہ تو انعامات اس وقت ملیں گے جب آپ رمضان کا حق ادا کریں، نہیں سمجھ؟ اس کا حق انسان ادا کرے گا تو انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو انعامات عطا فرمائے گا۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ اخلاق کو بلند کرنا، اپنی اخلاق کی صفائی کرنا۔ ایک ایک چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، دو بیٹھے تھے آدمی، گفتگو کر رہے تھے، پاس سے گزرے تو غیبت کر رہے تھے۔ آپ نے کہا بندو تمہارا روزہ نہیں ہوا، روزہ نہیں ہوا تمہارا، کیونکہ تم غیبت کر رہے ہو۔ آپ سے ان کا فرمان، یہ حدیث ہے۔ کیا لکھتے ہیں اس پہ فقہا کہ یہ وہ روزہ نہیں ہوا یعنی یہ جس سے کفارہ ادا کیا جا سکے، روزہ تو ہو رہا ہے اس کا، جھوٹ سے آدمی شام تک بھوکا رہتا ہے، روزہ کر لیتا ہے، چل جاتا ہے صاحب، لیکن یہ روزہ یہ جو ٹوٹا گیا ہے تو نبی پاک نے فرمایا یہ کیسے ٹوٹا کہ جو تجھے رمضان جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا وہ مقصد تیرا پورا نہیں ہوا ہے، تو نے مقصد ختم کر دیا۔ تو میں نے رمضان تو اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے دیا تھا کہ آپ غیبت نہ کریں، اور تو غیبت کر رہے تو تیرا مقصد رمضان ختم ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے میں رمضان جو اللہ پاک نے دیا ہے کہ ہم اپنے خلاقیات کو صحیح کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مکارم اخلاق، کیا ہے اخلاق انسان؟ سچ بولنا، جو پتہ ہی نہیں ہے، سچ بولنا۔ فرماتے ہیں دوسرا کہ سچ بولو اور سچائی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا، دھوکہ نہ دو دوسرے، پکا سچائی کے، کاروبار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، رشتہ کر رہے ہو، شادی کر رہے ہو، کسی سے دوستی کر رہے ہو، کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، یہ ہماری زندگی ہے، معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سارا اسلام ہے۔ ایک مسلمان کا جو اسلام یا ایمان یہ چار دیواری تک کی نہیں ہے، وضو کرنے کے بعد اندر آ جائے تو یہاں اسلام ہے، اور باہر نکلنے کے بعد مسلمان نہیں۔ مسلمان تو چلتا پھرتی مسجد ہے، الحمدللہ چلتی پھرتی مسجد ہے وہ۔ تو ایسی زبردست چیز اللہ پاک نے بنائی ہے مسلمان کہ کوئی بھی غیر مسلم اس کو دیکھ کر، اس کے کریکٹر کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، فوراً ایمان لاتا ہے، یقین کر لیتا ہے فوراً۔ کئی واقعات ہیں ایسے، اس کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی آپ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں یا قرآن کی صفات دکھ رہی ہیں، میری زندگی کے واقعات آپ کو بتاتا ہوں، بہت بڑی تبلیغ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اتنے سے واقعات میں کہ آپ صرف اپنا اخلاق دکھا رہے ہیں، کوئی کریکٹر آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اخلاق آپ کے پاس موجود ہے۔ کیسے کہ ایک شخص اس کا کوئی یہ واقعات، ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک غیر مسلم ہے اور بے انتہا پریشانی کی حالت میں بیچارہ، اس کی کوئی مدد نہیں ملتی، اور ایک انسان جا کر، کوئی مذہب کا تعلق نہیں اس میں، اسلام کیا یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، انسانی سب سے پہلے وہ جاتا ہے، اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، اس کی بیماری میں اس کی جا کے دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا اس بیچارے کو، وہ پڑا ہے الگ کمرے میں۔ تو ایک دن اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اس نے میں جی آپ پڑوس میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا آپ بہت سخت پریشان ہیں، صحیح واقعہ بتا رہا ہوں، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کی مدد کروں۔ کہتے یہ آپ، میں تو آپ کو کوئی پے نہیں کر رہا، سوشل سیکورٹی آپ کو کوئی پیسے دیتی ہے؟ وہی آدمی چھڑا، کہتے نہیں میں سوشل سیکورٹی مجھے کوئی پیسے نہیں دیتی، میری سوشل سیکورٹی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ان چیزوں کو پیسے دینے کا۔ تو کہنے گا میں تو سمجھا نہیں کون سی سوشل سیکورٹی ہے، کہ ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ تم انسانوں کی خدمت کرو، جب تم انسانوں کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچائیں گے۔ تو ایک انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہاں کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ اس نے غور سے دیکھا کہ کیا مذہب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاں مسلمان، وہ دہشت گرد، وہ دہشت، کہتے ہیں نہیں یہ دہشت گرد مسلمان کبھی نہیں ہوتا،
دیکھیں ذرا آپ اخلاق دیکھیں. اس نے کہا نہیں مسلمان تو میں ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جو آپ کام کر رہا ہوں کہ اگر یہ تمہارا دین ہے, اگر تمہارا یہ مذہب ہے تو مجھے وہ کتاب بھی پڑھاؤ, قرآن بھی پڑھاؤ جس سے میں نفرت کرتا تھا, میں اس سے پسند نہیں کرتا تھا, وہ قرآن مجھے دکھاؤ, کتاب بھی دکھاؤ, یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں, اور مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمان انسان کیسے ہوتا ہے, میں تیرے اس دین کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. کس نے کیا؟ اس نے کوئی تفسیر نہیں کی, کوئی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھائیں, کہ حدیث, اس کو اپنے کریکٹر دیا. اس کا جس مذہب میں اتنا اونچا کریکٹر ہو تو اس سے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے, تیرا مذہب کیا ہے, تو مسلمان ہے, تو کون ہے, تو یہودی ہے, نہیں, وہ اتنی خدمت کر رہا ہے میری یہ شخص صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندوں کی تمہیں خدمت کرو. اخلاق ہے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ 30 دن جو ہمیں یہ دیے ہیں, یہ تلاوت قرآن کے لیے صرف نہیں, سجدوں کے لیے نہیں, یہ ساری چیزوں کے انعامات اس وقت ملیں گے. خوب تلاوت کرو, خوب سجدے کرو, انعامات اس وقت ملیں گے جس وقت ہم اس رمضان کے بعد با اخلاق انسان بن کے نکلیں گے. ہونا چاہیے نہیں بھائی, نیت یہ کہ نہیں رہی ہر روزے پہ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں فراڈ نہیں کروں گا, میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا, میں چگلی نہیں کروں گا, مجھے اللہ نے جو نعمت دی ہے میں اس کو خرچ کروں گا. اس طریقے سے جب نیت کر کے ہم رمضان رکھیں گے تو سمجھو یہ صحیح رمضان اور صحیح تلاوت اور صحیح تلاوت ہماری ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں حق ادا کرنا رمضان کا, یہ حق ہے. اتنی بڑی عبادت ہے یہ. عائشہ صدیقہ کہتے ہیں سچ بولو, اسلام ہے, یہ اسلام ہے. دیکھیں جس کو لوگ کہتے ہیں دہشت گرد, یہ اسلام ہے ہمارا. سچ بولو, سچائی کا معاملہ کرو, ہندو ہو, کافر ہو, سکھ ہو, کسی ساتھ کاروبار ہے, بالکل حق اور سچ کرو, ایک پیسے کا لین دین پورا کرو. فرمایا سائل کو عطا کرو, مت پوچھو کہ کون تمہارے دروازے پر آیا ہے, مذہب مت پوچھو, اس کی ضرورت کو پوچھو کہ تیری ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت کو پورا کرو. یہ عملی مذہب ہے, اس کی ضرورت کو پورا کر دو. احسان والے کے احسان کا بدلہ دو جو تم پہ احسان کرے, نہ احسان اس کا فراموشی مت کرو. یہ اسلام بتاتا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کچھ اپنے اقوال ہیں جو پیش کریں احادیث کے رنگ کے اندر. حضرت عائشہ ہماری اماں, صلح رحمی کرو, جو تم سے توڑے ان سے جوڑو, جوڑنے والوں سے حق جوڑتا ہے, لیکن جو تمہارا تھپڑ مارے تم اس سے پیار کرو, اس کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ کہ شاید تو سمجھا نہیں ہے میری دوستی کو, میں غلط نہیں, تو صحیح ہے. یہ اسلام ہے. حق ادا کرو, ساتھی کا حق ادا کرو. ساتھی سے مراد کیا ہے؟ پڑوسی بھی ہے, اور آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو آپ کا ساتھی بن گیا وہ بھی ساتھی ہے, وہ آپ کا ہم سفر ہو گیا, اس کے پورے حقوق ادا کرو. اگر وہ بیچارہ چوڑا ہو کے بیٹھنا چاہتا ہے تو لڑو نہیں, آپ اس کو جگہ دے دو, تنگ ہو جاؤ. اگر وہ سو رہا ہے اور آپ کو پیشاب آ رہا ہے اس کو پریشان مت کرو. یہ حق ہے پڑوسی کا. یہ اسلام یہ ہے, اس کا نام اسلام ہے بھائی. یہ قرآن ہمیں ہی بتاتا ہے, حدیث ہی بتاتی ہے. یہ اسلام ہے. پڑوسی کا حق ادا کرو, مت پوچھو کہ کون ہے, پڑوسی کا حق ادا کرو, ہمسائے کا حق ادا کرو, صلح رحمی کرو. یہ انسانیت ہے. اور یہ ایسا مذہب ہے کہ صرف یہ زبانی کلامی نہیں ہے کہ کتابوں میں آ گیا اور حدیثوں میں آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر چلتا پھرتا پورا عمل کر کے دکھایا اس میں. اور پھر آپ سے جو اسلاف جو نکلے اصحاب 1 لاکھ سے اوپر ساروں کے یہی عمل تھے, سب کہیں یہی اخلاق تھا, یہی اسلام تھا. نبی کریم کی شان مبارک آپ دیکھیں, جو ہمارے نبی ہیں, جہاں سے ہمیں دین ملا ہے, جہاں سے قرآن ملا ہے, جہاں سے اللہ ملا ہے, ہمیں دونوں کو فالو کرنا ہے. کہاں بتایا لڑائی جھگڑے فساد, یہ قتل, یہ سب کہتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے, یہ حدیث ہے. یہ دہشت گردی, اس کا نام اسلام نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے, ہمارے احادیث بتاتی ہیں. اجتناب کیا جائے ان تمام چیزوں سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا. ہمارے یہاں تو معافی اور رحم ہے, درگزر ہے, عزت و احترام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زندگی مبارک کے آپ اٹھا کے دیکھیں, ایک لمحہ اٹھا کے دیکھیں, عملی ہے. ہمارے یہاں عملی چیز ہے. اور آپ کا سلوک صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک تھا, نہیں, غیر مسلم کے ساتھ بھی ویسے ہی تھا. فتح مکہ سب سے بڑی مثال ملتی ہے نبی پاک کی زندگی مبارک کے اندر, کہ سارے زندگی جنہوں نے تنگ کیا, گھر سے نکالا, کیا کیا ظلم ان کے ساتھ کیے. اور جس وقت فاتح ہو کے آپ تشریف لاتے ہیں فتح مکہ میں, تو سب کہاں پر ہیں؟ وہ سب غیر مسلم ہیں. اس وقت کہاں اسلام لائے تھے لوگ؟ لو جی آج تو فیصلہ ہو گیا, آج بادشاہ آ گیا اور سب کی گردنیں اڑ جائیں گی, فیصلہ ختم ہو جائے. تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ سب سے پہلے انتقام لیتا ہے اور خون کی ندیاں بہا دیتا ہے ادھر.
اللہ رحمۃ اللہ عالمین تشریف لاتے ہیں فتح مکہ پر. سب سے بڑا دشمن پیش کیا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے ہیں آپ کے چاچا ابو سفیان، جو ہر چیز میں پیش تھا نبی پاک کے خلاف. جب ان کو پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ ابو سفیان ہے، آپ سے اتنی محبت اور شفقت سے ملتے ہیں اسے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن تھا، یہ اتنی محبت سے مل رہا ہے، اور اس کے پاس تو آج پوری طاقت ہے جو چاہے کر دے. فرمایا ابو سفیان میں تجھے معاف کرتا ہوں جو کچھ تو میرے ساتھ کیا، اور نہ میں تجھے معاف کرتا ہوں بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ جو شخص بھی تیرے گھر کے اندر پناہ لے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سبحان اللہ. ایسے نبی ہمارے اور ایسے امتی اور لوگ ہمیں ایسا کہیں، وجہ کیا ہے کہ صرف ہم نے اپنے دین کو مسجد تک محدود کیا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکالا. جیسے الحمدللہ پاک صاف ہو کے مسجد میں بیٹھتے ہیں وضو کے ساتھ، کتنے نیک اور صاف بن کے بیٹھتے ہیں. یہی زندگی ہماری باہر ہو جائے سبحان اللہ تو فرشتے اترنے لگے الحمدللہ ہمارے پاس. رمضان یہ چاہ رہا ہے ہمارے سے بھائی کہ ہم ایسے مسلمان بن جائیں. نبی پر تشریف رکھتے تھے فتح مکہ پر ہی عجیب واقعہ ہوا. حضرت بلال کو آپ نے فرمایا کہ بھی اذان دے. حضرت بلال اذان دی. اذان جو دینا شروع کی تو کچھ شیطان قسم کے لڑکے تھے جوان، تو انہوں نے دوسرے سائڈ پہ جا کے نقل اتارنی شروع کر دی اذان کی. وہ حضرت بلال کی تو اس میں سے ایک جو بڑی اونچی آواز والا تھا، آواز اس کی بڑی اچھی تھی، اور وہ خوب زور سے نا نقل اتارا اس کی. اذان ختم ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہ جس آدمی کی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی تو اس کو میرے سامنے پیش کرو. اب وہ لڑکا جو تھا جوان تھا بالکل، ابو حذیرہ اس کا نام تھا، آ گیا. کہتا جی اب خود بتاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اب میں سمجھ گیا کہ میری گردن صاف ہو گئی، میں نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اب یہ مجھے معاف نہیں کریں گی تو بادشاہ ہے مجھے اڑا دے گا، گردن کاٹ دے گا. سامنے آیا. آپ نے کہا تیری آواز تھی؟ جی میں تھا. تو نقل کر رہا تھا اذان کا؟ کہ جی میں نقل کر رہا تھا. کہتا اچھا اذان دے جاتا. کہتا میں کیا کرتا، مسلمان تھا. کہتا میں نے اذان دی، آواز اچھی تھی، خوبصورت تھی. جب پوری اذان دے دی تو آپ نے تھیلی پکڑی، درہموں سے فل تھی، بھری ہوئی تھی. کہ یہ تیرا انعام ہے. اس سے پیسے دیکھے، نزدیک کیا. آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے سارے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیرا. وہ کہتا ہے کہ جس وقت سرکار دوسم کا دشت مبارک میرے جسم پہ پھرتا جاتا تھا اور میں عاشق رسول بنتا جاتا تھا، اور جس وقت یہ ختم ہوا آپ کا ہاتھ پھیرنا تو میں عشق مصطفیٰ کے اندر لبریز ہو چکا تھا. جسم ایک ایک حصہ میرا اتنا عاشق ہو گیا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پھٹ جاؤں عشق میں ان کے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایمان بھی لایا اور مجھ پہ عنایت فرمایا کہ مجھے اذان دینے کی آپ اجازت فرما دیں. آپ نے کہا اچھا جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، مکے کا تو ہی مؤذن ہے، اذان تو دے گا. تو یہ واقعات بڑی پڑے ہمارے اسلام کے اندر. ہمارا جو اسلام ہے الحمدللہ وہ آئے اس لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے کہ مجھے کس لیے بھیجا گیا، میں دنیا میں کیوں آیا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے بھیجا اس لیے گیا تم بحسن اخلاق، کہ میں اخلاق کی خوبیوں کو پورا مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. مقصد میرا یہ آنے کا کہ تم سچ بولنا سکھا دوں، تمہیں دنیا میں دین میں رہنا سکھا دوں، تمہارے اخلاق کو بلند کر دوں، تمہاری تمام چیزیں جو انسان کی ایسی ہو جائیں کہ الحمدللہ کہ پتہ چلے کہ بھائی اسلام والے مسلمان لوگ ہیں. تو یہ ہے ہمارا رمضان، اور یہی ہے اللہ کا فرمان، اور یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلا ہوا اعلان، اور یہی ہے ہمارے لیے رمضان. اسی رمضان کو ہم ایکسیپٹ کریں. اسی اسٹیج پہ ہم نے کام کرنا ہے رمضان میں الحمدللہ. عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی جو گناہ ہیں جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کو نہیں جھاڑیں گے، اپنے اخلاق کو نہیں بنیں گے، اور ہمارے معاملات زندگی کے معاشی ہوں، گھر کے ہوں، خان کی ہوں، باہر کے ہوں، بالکل اسلام والے ایک ایک سٹیپ وہ ہو کہ سوائے حسنہ نبی پاک کے مطابق اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان میں کہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اگر میں نے اس پر یہ عمل کیا، اور میں جو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر میں نے اس پہ عمل کر لیا، میں نے یہ کام اس وقت ایسے کر لیا، بھئی میرا بڑا سخت نقصان ہو جائے گا، یہ تو بہت سخت نقصان ہو جائے گا. یہی دین، یہی انسان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کہیں کہ اگر یہ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے یہاں اس طریقے سے یہ فعل ایسے کرنا ہے،
اور بظاہر مجھے بے انتہا اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو حقیقت میں یہ نقصان نہیں ہوگا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا نقصان، کہ اللہ کا جو حکم ہوگا، نبی ہوں جو فرمان ہوگا، ہمیں نقصان تک لے کے نہیں جائے گا۔ یہ کوئی ایسی آزمائش اور ٹیسٹ ہے میری ایمان کا کہ میں اس پہ پورا اتر جاؤں گا تو بے انتہا اللہ کے انعامات مجھ پہ اتر جائیں گے، اور ہمت کر کے اسی کے مطابق جو حدیث و قرآن کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو کر جائیں، انشاءاللہ نقصان نہیں، اس کے فائدے آج نہیں کل آپ اس کو دیکھیں گے کتنے فائدے اس میں ہوتے ہیں۔ تو اسلام کو اسی کا نام ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اسلام کو پکڑے، انسان اپنے اخلاق کو بلند کرے، محبت، سلوک، اخوت، یہ ساری چیزیں ہمارے میں آ جائیں الحمدللہ۔ اور جو آج مسلمانوں کے اوپر جو ٹھپا جو لگ گیا ہے دہشت گری کا، الحمدللہ یہ ایک ہی چیز سے صاف ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اخلاقوں کو اسی طرح بلند کر لیں گے۔ اور یہ اللہ نے ہمیں رمضان دے دی ہے، اللہ کے فضل سے 15 رمضان ہمارے بڑے خوبصورت گزرے ہیں، نہ ہم نے جھوٹ بولا ہوا، نہ غیبت کی ہوگی، نہ کسی کو غلطی بات کہی ہوگی، اللہ کے فضل سے۔ اب یہ 15 رمضان میں یہ نیت ہم نے کر لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سمجھ گئے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، کیا اندر سے اور باہر سے ہم پاک ہو جائیں۔ تو ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اس چیز کی کہ اس رمضان کو اسی طرح ہم گزاریں گے، اور باقی یہ ہے کہ رحمت تیری اور فضل تیرا ہوگا، ہمت ہم کرتے ہیں اور تو رحمت تو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ایسا رمضان دے کہ ہمارا باطن پاک اور صاف ہو جائے، ہم ایک اچھے پکے مسلمان بن جائیں۔